الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 83 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو اور یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، ذی القرنین، ذوالقرنین کے، قل آپ کہہ دیں، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے، ذکرہ کچھ ذکر۔ یسألونک سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ اس کا ذکر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ نے یہود کی ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، دوسرا سوال قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق کیا، اور ان کا تیسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ تو یہاں اس آیت میں ان کے اس سوال کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یا ذوالقرنین کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ دیں، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، یعنی میں سأتلو تلاوت سے ہے، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا۔ تو قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے اس قصے کو بیان کیا ہے جس کے بارے میں قریش مکہ نے آپ سے سوال کیا تھا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب آپ انہیں کہیں کہ میں تمہیں پڑھ کر وہ سب سنا دوں گا جو تم سننا چاہتے ہو۔ منہ ذکرہ، یہ نہیں کہ پورے کا پورا قصہ بیان کیا جائے گا، اس کا جو متعلقہ حصہ ہے جو قابل ذکر ہے، ہم وہ ذکر جو ہے اس کا بیان کریں گے، یا اس کا کچھ ذکر جو ہے میں ان قریب تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ اور وہ ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں ہے، آیت نمبر 98 تک جو ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو قرآن پاک کے ابدی صفحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اس کے بارے میں تفصیلات ہم اس سے قبل لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، انا بے شک ہم نے، مکننا ہم نے اقتدار دیا، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے اسے دیا، من کل شیء ہر چیز سے، سببا کچھ ساز و سامان۔ مکننا مکین سے ہے، یعنی مکین کہتے ہیں کہ ٹھہرنا، اور مکننا کا لفظ جو ہے اس سے مراد حکومت اور اقتدار ہے۔ سورہ حج میں بھی یہ لفظ جو ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ وسائل ہیں جن کی ضرورت جو ہے اقتدار کے لیے ہوتی ہے، جیسے اقتدار کے لیے شجاعت، بہادری، قوت، تدبیر، فہم و فراست، فوج، اسلحہ، دولت، سامان سفر، تعمیر و ترقی کے ذرائع، جو تمام چیزیں کسی بھی حکومت کو مضبوط اور قائم کرنے کے لیے اور فتح کرنے کے لیے، علاقوں کو فتح کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام جو تھے وہ اسباب ذوالقرنین کو عطا کر رکھے تھے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا مکننا ہم نے اقتدار دیا تھا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اقتدار کو نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ دے رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو جو عظیم الشان سلطنت عطا ہوئی تھی وہ ہم نے اسے عطا کی تھی، اور اس کو زمین میں ہم نے یہ سلطنت عطا کی تھی، اور آتیناہ ہم نے اسے دیا، من کل شیء ہر چیز سے، سببا کچھ ساز و سامان، یعنی اس کو تمام اسباب بھی عطا کیے تھے جو کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے، جن کا ذکر میں نے اس سے پہلے بھی کیا کہ جو اسباب ضرورت ہوتے ہیں کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے۔ تو یہاں پر من کل شیء سے مراد ہر چیز، یعنی ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ دنیا جہان کی ہر چیز تھی، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے محاورتاً بھی انسان کہتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو انسان جواب میں کہتا ہے نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں اسی طرح ہی اس سے مراد ہے کہ جو اسباب کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے، نظام حکومت کو چلانے کے لیے یا حکومت اور اقتدار کے لیے ضرورت ہوتے ہیں وہ تمام اس کو عطا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے۔ تو ان اسباب کا اس نے استعمال بھی خوب کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ چلا ایک راستے پر،
سبابہ یعنی سبب سے ہے، یہ لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، تو اس سے مراد اسباب ہیں یا راستہ ہے، تو اسباب کا استعمال وہ خوب جانتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کمال حکمت اور تدبر اور فہم، قوت اور شجاعت عطا کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اسباب بھی دیے تھے، اور وہ ان اسباب کے استعمال سے خوب واقف تھا۔ یہاں پر ہمارے پاس بعض اوقات بڑے اسباب ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے، یا ان اسباب کو کبھی استعمال کرنا نہیں چاہتے، یا ان کے استعمال کو جانتے نہیں ہیں، یا ہمیں اس بات کی فہم ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس اتنا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس جو اسباب ہیں ان اسباب کا صحیح استعمال، بروقت استعمال انسان کرنا سیکھ جائے۔ تو ذوالقرنین کو جو اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا کیے تھے ان کا وہ صحیح اور بروقت استعمال کر رہا تھا، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچا مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا اس نے پایا، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین چشمے میں، حمیئہ سیاہ کیچڑ والے، ووجدا اور اس نے پایا، عندہا اس کے پاس، قومن ایک ایسی قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین اے ذوالقرنین، اما یا ان یہ کہ تعذب تو سزا دے، و اما اور یا ان تتخذا تو اختیار کر، فیہم ان کے بارے میں، حسنہ کوئی بھلائی۔ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب عطا کیے تھے، اور اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اور پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے ایک لمبے سفر کی تیاری کی، اور اس سفر کے لیے جو بھی اس کے پاس اسباب موجود تھے وہ اسباب اور سامان سفر اس نے ساتھ لیا، اور مغرب کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، اور راستے میں ہر مقابل کو زیر کرتے ہوئے وہ چلا گیا، اور جو بھی رکاوٹ اس کے راستے میں آئی اس کو رونتا ہوا، اور جو بھی یعنی اس کے خلاف یعنی کافر قوتیں تھیں ان کو زیر کرتے ہوئے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی آبادی کے پاس پہنچا کہ اس سے آگے سفر ممکن نہیں تھا۔ آگے جو ہے یعنی وسیع و ریز دلدلی علاقہ تھا، اور خشکی وہاں پر ختم ہو جاتی تھی، اور اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ پہنچا وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک تو انسان کوئی نہیں پہنچتا، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک خشکی کا آخری کنارہ تھا، اس سے آگے جو ہے وہ پانی تھا، اور وہ آگے جو ہے وہ سمندر تھا، اور وہاں پر سورج غروب ہوتا تھا، یعنی آگے آبادی نہیں تھی۔ اس وقت کی مہذب جو دنیا ہے اس کا مغربی وہ کنارہ تھا، اور اس کی تفصیلات ہم جو ہے وہ نقشے میں پچھلے لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرف کو گیا تھا۔ بہرحال جو جس طرف بھی ہو گیا وہاں یعنی وہ مغربی سمت تھی، اور وہاں پر سورج کے غروب ہونے کے منظر کو اس نے دیکھا تو وہ جو ہے یعنی یوں دکھتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے یعنی سیاہ کیچڑ والے چشمے میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے سورج کہیں پر غروب ہو رہا ہے تو کہیں دوسری جگہ پر زمین پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس وقت وہ لوگ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، اس ظاہری منظر کو، انسان کی جو امیجینیشنز ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو نقشہ ہے، جو منظر ہے، وہ اس طرح دکھتا تھا کہ جیسے سورج ایک سیاہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ تو سمندر جو ہے ویسے تو اس کا کلر جو بھی ہے یعنی بعض اوقات گرین ہوتا ہے، بعض اوقات بلو ہوتا ہے، لیکن غروب کے وقت جب سورج بالکل اس کے جو ہے وہ اندر ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت پانی کا کلر جو ہے یعنی اگر آپ یعنی تصویروں میں بھی دیکھیں تو یا کسی نے ویسے اگر دیکھا ہو تو وہ یوں لگتا ہے جیسے پانی کا کلر جو ہے وہ سیاہ ہو رہا ہے۔ تو اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ وہ یوں لگتا تھا کہ وہ سیاہ کیچڑ والا جو ہے وہ چشمہ ہے اس میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یعنی وہ یعنی سمندر کا کنارہ تھا اور وہ دلدلی سا اور کیچڑ والا تھا۔ تو یہاں پر حمیہ سے مراد یعنی سیاہ کیچڑ والا، حمیہ کا لفظ قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، من حماء مسنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ سیاہ کیچڑ سے انسان کو پیدا کیا۔ تو سیاہ دلدلی علاقے کو جو ہے وہ یعنی دلدلی مٹی کو حمیہ کہتے ہیں۔ تو وہ یعنی سورج جہاں پر غروب ہو رہا تھا وہ
وہ مغربی کنارہ تھا اس خشک علاقے کا، اور وہاں پر جو ہے وہ سورج کے غروب کا منظر اس نے دیکھا۔ ووجدہ، اور اس نے پایا عندہا، اس کے پاس ایک ایسی قوم کو جو یعنی کافر تھی، اور یعنی کافی ان کے جو ہے وہ اعمال نافرمانی کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ اما ان تعذب، چاہے تو انہیں تعذب یعنی عذاب سے ہے، عذاب کہتے ہیں سزا کو، تو چاہے یعنی اس کو اختیار دیا کیونکہ وہ صاحب اقتدار اور سمجھ رکھنے والا، فہم و فراست رکھنے والا اور عادل حکمران تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو ان کو سزا دے ان کے برے اعمال کی، چاہے تو ان کو تو معاف کر دے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ مکہ آپ نے فتح کیا، تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار تھا، چاہے تو ان سے بدلہ لے لیتے، چاہے تو انہیں معاف کر دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف جو ہے وہ کیا۔ اسی طرح ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ اے ذوالقرنین، چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو انہیں اختیار دے، فیہم حسنہ، ان کے بارے میں کسی بھلائی کا فیصلہ جو ہے وہ تم کرو۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کو یہ قلنا یا ذوالقرنین کے الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہیں کہ ذوالقرنین، تو اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی ہے، اور حالانکہ اس پر جو ہے یعنی بعض لوگوں کو بڑا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھا، یعنی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بھی جو ہے ان کے ساتھ جس طرح طالوت کے ساتھ کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ کوئی جو ہے نبی بھیجا ہو اور اس کے ذریعے پیغام اس کو ذوالقرنین کو ملا ہو۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا نیک، مخلص اور مجاہد بندہ تھا جس نے اپنے آرام کو چھوڑ کر ساری زندگی غلبہ اسلام اور جہاد کے لیے صرف کی۔ تو بہرحال یعنی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ وہ نبی تھا یا اللہ کا نیک بندہ تھا، تو نبی ہونے پر تو اختلاف ہے، اور یعنی بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ایک نیک دل، ہمدرد اور منصف بادشاہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم چاہے تو ان کو سزا دو، چاہے ان کے ساتھ بھلائی کا جو ہے وہ معاملہ کرو۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ قالا، اس نے کہا، اما وہ جو من جس نے غلامہ ظلم کیا، فسوف، تو عنقریب نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے، ثم پھر یرد، وہ لٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ اسے عذاب دے گا، عذابا نکرا، بہت ہی برا عذاب۔ نکرا نکرہ سے ہے یعنی منکر چیز، جیسے بہت بری چیز جو اچھی نہ لگتی ہو، تو اس کو عذاب دے گا بہت برا۔ تو اب ذوالقرنین کا فیصلہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نقل کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، چاہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سزا دو، چاہے ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو اس نے کہا جیسے ایک عادل حکمران کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے جب کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو جو تو ماتحت ہو جائے اور صحیح راستے پر چل جائیں اور حق بات کو قبول کر لیں تو انہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پھر بھی سرکشی کا راستہ اختیار کریں تو انہیں سزا دینا پھر ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی ایک عادل بادشاہ کی طرح یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ظلم کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور پھر جو ہے یعنی وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا تھا، اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اللہ کی طرف ثم یرد، وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ، اپنے رب کی طرف، یعنی اس نے آخر تو مرنا ہی ہے اور پھر اللہ کی طرف جائے گا، اور جو اس نے دنیا میں برے اعمال کیے یا اللہ کی نافرمانی کے کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ بھی سزا دے گا۔ تو ایسے نافرمان لوگ، فاسق و فاجر لوگ اور فسادی لوگ جو دنیا میں ظلم کریں گے، تو ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے ظاہر شرک ہے، اس کے بعد دیگر جو ہے انسان جو ظلم کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو یہ تمام جو ہیں یعنی ظلم کا بدلہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو سزا یہاں پر بھی دیں گے، اور پھر جو ہے یعنی اللہ کی طرف اس کا معاملہ لوٹایا جائے گا۔ تو کافر کو سزا جو ہے جو بھی دی جاتی ہے وہ دنیا میں تو ہوتی ہی ہے، اور اس کی سزا کا بڑا حصہ آخرت میں اس کے لیے تیار ہے، اور وہاں پر بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اسی بات کا ذکر اس آیت میں ذوالقرنین کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا، اور جہاں تک رہا معاملہ من آمنہ، جو بھی ایمان لایا،
وعاملہ صالحان اور اس نے عمل کیے نیک فلہو تو اس کے لیے ہے جزاء بدلہ الحسنی اچھا وسنقول اور ہم قریب ہم کہیں گے لہو اس کے لیے من امرنا اپنے کام سے یعنی اپنے کام کے معاملے میں یسرا آسانی کا، یعنی جو بھی نیک عمل کرے گا اور جو ہے وہ ایمان لائے گا ایمان لائے گا وعاملہ صالحہ اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تو یہی ذوالقرنین کا یعنی فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے اختیار اس کو جو دیا تھا، اس کے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس نے لوگوں کے معاملے میں کیا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو تو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، جزاء الحسنی یعنی حسنہ کہتے ہیں اچھا بدلہ، اور ان کے ساتھ معاملے میں بھی آسانی کی جائے گی، یعنی ان پر سختی کسی بھی طرح کی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں تو اس کی پہلی مہم جو اس کی مغرب کی طرف تھی اس کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی اگلی مہم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ چلا ایک اور راستے پر، سببا یعنی ایک اور راہ پر یا ایک اور راستے پر۔ اب اس کی دوسری مہم کا ذکر ہے کہ مغرب کی آبادی جو انسانی آبادی کا آخری حصہ تھا اس کو فتح کر لینے کے بعد، اس کو اسلام کے زیر نگین لانے کے بعد، اب وہ مشرق کی آبادی کے آخری حصے تک اسلام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ایک نہایت طویل اور دشوار سفر کی طرف وہ روانہ ہوا، اور اس سفر میں بھی جو ہے اس نے تمام طرح کا ساز و سامان لیا، یعنی اتبع اس یعنی تابع سے ہے یعنی لینا چلانا یا اپنے ساتھ لینا، سببا راستے یعنی اسباب کو، تو پھر وہ اسباب کو لیتے ہوئے چلا اور ہر قسم کا ساز و سامان اور زبردست افواج اور جنگی ساز و سامان جو ہے وہ لیتے ہوئے دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے تمام راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور جو نافرمان بادشاہ تھے ان کو شکست دیتا ہوا مشرقی آبادی کی انتہا تک جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور ایسی جگہ پر پہنچا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا وہ پہنچا مطلع الشمس سورج کے نکلنے کے مقام پر، وجدہا اس نے پایا تطلع سورج وہ طلوع ہو رہا ہے یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے علی قوم ایک ایسی قوم پر لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس کے آگے سترہ کوئی بھی پردہ۔ اب یہاں مشرق میں اس کا ایسی قوم سے واسطہ پڑا، وہ ایسی جنگلی یعنی جاہل سی قوم تھی کہ انہیں جو ہے یعنی گھر بنانے بھی نہیں آتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، لم نجعل لہم من دونہا سترہ یعنی ہم نے کوئی نہیں بنایا تھا ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ، یعنی عام طور پر لوگ جو ہیں وہ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی پردہ یا کوئی آڑ، کوئی عمارت یا خیمہ بناتے ہیں یا لباس پہنتے ہیں، تو یہاں پر اس کا کچھ بھی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی آڑ نہیں تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا عادی کر لیا تھا کہ وہ ہر طرح کے اس طرح کے یعنی سختی اور گرمی اور دھوپ کو برداشت کرنے کے وہ عادی تھے، اور پہاڑوں کی کھو اور غاروں میں وہ رہنے کے عادی تھے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جا وہ پہنچا مشرق کی طرف، اور اس نے وہاں پر اس قوم کو پایا، اور اس قوم کے ساتھ اس نے کیا جو ہے وہ رویہ کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح وقد اور یقیناً احطنا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا بما اس کا جو لدیہ اس کے پاس تھا خبرا علم کے اعتبار سے یعنی خبر کے اعتبار سے، یعنی جس طرح اس نے اہل مغرب کے ساتھ سلوک کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے اس کے رویے کے مطابق سلوک جو ہے وہ اس کی یعنی دعوت کو قبول کیا، اس کے ساتھ اس نے اچھا رویہ اختیار کیا اور انہیں تہذیب اور تمدن کی تعلیم دی اور ان کے فلاح و بہبود کا کام کیا، تو اور جنہوں نے نافرمانی کی تو اس نے ان کو سزا دی، تو اہل مشرق کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو یہاں پر کذالک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح، یعنی یہاں پر قرآن پاک میں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ بات کو بار بار دہرا کر بڑا بڑا کر کے نہیں بیان کیا جاتا، اشارتاً جو ہے وہ بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کذالک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کذالک اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ کیا، اور ان کو جو ہے یعنی اہل مشرق کے ساتھ بھی اس نے وہی معاملہ کیا جو اہل مغرب کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تو ہم نے اس کے علم کا خوب احاطہ کر رکھا تھا، یعنی اس کی جو ہمیں خبر ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ خبر اسی ہی طرح ہے، اور اس کا جتنا حصہ مطلوب ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو وقد احطنا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہمیں مکمل خبر ہے اس بات کی کہ جو اس نے کیا
دیا ذوالقرنین نے بما لدیہ خبرا، تو علم کے اعتبار سے وہ سب ہمارے پاس علم ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی 2 مہمات جو ہیں وہ ختم ہوئیں۔ اب تیسری مہم جو تھی اس کی وہ کس سمت میں تھی وہ ذکر نہیں کیا، البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ چلا ایک اور راہ کی طرف، یا پھر اس نے پھر اسباب اکٹھے کیے اور لے کر وہ چلا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بین درمیان السدین 2 دیواروں کے، وجدہ اس نے پایا من دونہما ان دونوں کے اس طرف قوماً ایک ایسی قوم کو، لا یکادون نہیں وہ قریب تھے، یفقہون کہ وہ سمجھتے قولا کوئی بات کو۔ اب یعنی یہ تیسری سمت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، وہ کون سی سمت تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ یہ سمت نہیں بتائی گئی۔ البتہ مفسرین اور مورخین کا جو ہے یعنی گمان یہ ہے اور یعنی قیاس وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ سمت جو ہے وہ شمال کی تھی، اور شمال کی طرف جو قفقاز کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو وہاں کی جو قومیں ہیں وہ حملہ آور ہوتی تھیں اور وہ آ کر جو ہیں یعنی وہاں کی آبادی کو بہت زیادہ ستاتی تھیں، تو وہاں پر جو ہے یعنی اس کا تیسرا سفر جو ہے وہاں پر وہ گیا، اور وہاں پر جو 2 دیواریں تھیں اور ان دیواروں کی دوسری طرف جو ہے ایک قوم آباد تھی، اور وہ قوم ایسی تھی کہ ذوالقرنین ان کی زبان نہیں جانتا تھا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب بات تو نہیں سمجھتے تھے تو آپس میں ان کی پھر بات کیسے ہوئی، تو وہ ہو سکتا ہے مترجم کے ذریعے ہوئی ہو، یا پھر جو اشاروں کی زبان جو انٹرنیشنل زبان ہے ہر کوئی سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اشاروں سے اس نے سمجھایا ہو، تو وہاں پر جو ہے یعنی ایسی قوم سے اس کا سامنا ہوا۔ اب اس قوم نے ذوالقرنین کو جب اس کا دیکھا اچھا سلوک اور اچھا رویہ اس کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے، انہوں نے پھر اس بادشاہ کے سامنے ایک درخواست رکھی، انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا نجعل، ہم کر دیں لکا تیرے لیے، خرجا کوئی سامان، علی اس شرط پر، انت جعلا کہ تو بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، صدن ایک دیوار۔ اب انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ اے ذوالقرنین، ہمیں یاجوج ماجوج نے بہت ستایا ہوا ہے۔ اب ذوالقرنین جو ہے اس کی شہرت بہت تھی، مشرق و مغرب تو پہلے ہی وہ فتح کر چکا تھا، اور اب جو ہے یعنی جس سمت پہنچا تو ان لوگوں نے بھی اس کے اچھے سلوک کو جب دیکھا، تو اب جب یعنی اس قسم کا بادشاہ ہو اور فرما روا ہو تو اس سے لوگوں کو بہت امیدیں ہوتی ہیں، تو اس سے بھی ان لوگوں کو بڑی ایک امید ہوئی، اور وہ بہت تنگ تھے یاجوج اور ماجوج سے۔ اور یاجوج اور ماجوج کون ہیں، یہ اس کی تفصیلات الگ سے ایک لیکچر میں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ بہرحال اس کا مختصر میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں، اور یہ بڑی وحشی قسم کی جو ہے 2 قبیلے تھے، یاجوج اور ایک قبیلہ اور دوسرا ماجوج تھا، اور یہ جو ہے یعنی بہت فتنہ پرور تھے اور بہت زیادہ ستاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے جو یعنی اس علاقے میں رہتے تھے جدھر ذوالقرنین پہنچے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ یہ تنگ کرتے تھے، تو ان سے تنگ آنے کے بعد جو ہے یعنی ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں ان سے نجات دیں، یہ ہمیں بہت زیادہ یعنی پریشان کرتے ہیں، اور ان کے ستانے کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ان کو کھول دیا جائے گا، اور پھر یہ ایسے روئے زمین پر یہ پھیل جائیں گے کہ کسی بھی کھیتی اور فصل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کو برباد کر دیں گے، اجاڑ دیں گے۔ تو یعنی فطرتاً یہ اس طرح کی قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے یعنی ذوالقرنین کے ذریعے جو ہے وہ محدود کیا، دنیا کو فتنے سے محفوظ کیا۔ تو اس قوم سے یاجوج ماجوج سے وہ قوم بڑی تنگ تھی، اور انہوں نے ذوالقرنین کو کہا کہ ان کے فساد سے ہمیں نجات دیں، ہم اس کے لیے ہر طرح کی آپ کے ساتھ مالی معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فہل نجعل لک خرجا، کہ ہم آپ کے لیے کچھ مال جو ہے وہ اکٹھا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، صد یعنی کہتے ہیں رکاوٹ کو یا دیوار کو، تو یعنی ہم آپ جو ہیں ایک صد یعنی تیار کر دیں ہمارے اور ان کے درمیان، تاکہ ہماری ان سے جو ہے وہ جان چھٹ جائے، اور انہوں نے جو ہے جو ہمیں ستایا ہوا ہے ہم ان سے جو ہے محفوظ ہو جائیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا جواب دیا، ذوالقرنین نے ان کی درخواست کو منظور کیا، اور اس نے کہا کہ ما مکنی قالا، اس نے کہا ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھے، مکنہ کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مکنہ کہتے ہیں اقتدار اور قدرت، تو جو قدرت دی ہے مکنی مجھے، فیہ اس میں ربی میرے رب نے، خیرون وہ بہتر ہے، فعینونی تم
سب مدد کرو میری، بقوت قوت کے ساتھ، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما ایک بند۔ تو اب ذوالقرنین نے ان کی درخواست قبول کی اور اس نے کہا کہ مجھے تمہاری مالی مدد کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا جو ہے یعنی ذوالقرنین کی اس سے یعنی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کے بڑے پن کا بھی، اور اس نے جو ہے ان سے مالی مدد کا لالچ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ تمہاری اخراجات سے کہیں بہتر ہے، اس لیے تم کسی بھی قسم کے خرچ کی فکر نہ کرو۔ ہاں مجھے تمہاری عملی طور پر آدمیوں کی یعنی مین پاور کی ضرورت ہے، تمہارے آدمیوں کی محنت اور مزدوروں کی ضرورت ہے، تو پھر میں تمہیں ایک موٹی دیوار جو ہے وہ بنا دوں گا، اور اس سے یعنی اس کی سخاوت اور اس کی جو ہے یعنی فراخ دلی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ان کا دفاع مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں بھی اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے ان لوگوں کا جو ہے وہ ان کا تعاون کرنا چاہتا ہے، یعنی اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور جو ہے اس کی فراخ دلی کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے مجھے، اور تم البتہ مجھے مین پاور دو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ آتونی تم سب لا دو مجھے زبر الحدید، یعنی وہ مین پاور جو ہے وہ لے آئے لوہے کے بڑے بڑے تختے، یہاں تک کہ حدید کہتے ہیں لوہے کو، سورۃ حدید بھی ہے قرآن پاک میں، تو حدید کہتے ہیں لوہے، تو زبرہ کہتے ہیں تختے، تو تختے لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ لے آئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا وہ برابر کر دیں، بین الصدفین دو پہاڑوں کے درمیان، قال انفخوا تو پھر پھونکو یعنی آگ کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ اس کو بنا دیا نارن آگ، قالا تو اس نے کہا آتونی تم سب لے آؤ میرے پاس، افرق میں ڈالوں گا علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا۔ زبورہ جو ہے یہ لفظ زبورتن کی جمع ہے، جیسے غرفتن ہے یعنی لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ تو پہاڑ کے جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ لوگ جو تھے جہاں ذوالقرنین یہ پہنچے تھے اس سمت میں جو غالباً یعنی کہا جاتا ہے کہ شمال کی سمت تھی، تو وہ پہاڑوں کی پرلی طرف جو ہے وہ قوم آباد تھی اور وہ یاجوج ماجوج سے تنگ تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم لے آؤ بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے جو میں ان پہاڑوں کے درمیان ان کی بلندی کے برابر جو ہے وہ جوڑ دوں اور اس سے ایک دیوار تیار کر دوں، اور پھر اس نے پھر جو ہے لوہے کے ٹکڑے ان سے جڑوائے اور ان کو خوب آگ جلوا کے ان کو سرخ کیا لوہے کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ تانبا پگھل رہا تھا، اس نے کہا کہ میں تانبا اس کے اوپر ڈال دوں گا تاکہ لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے آپس میں جو رکھے ہوئے اوپر نیچے اور ان کے درمیان جو درزیں ہیں سوراخ ہیں وہ پگھلے ہوئے تانبے سے فل ہو جائیں، اور اس طرح ایک انتہائی مضبوط جو ہے دھات کی بنی ہوئی دیوار جو ہے اس نے ذوالقرنین نے تیار کروائی، اور جس کے اوپر جو ہے اس نے لوہے کی اینٹیں اور انہیں تختے اس کے جلا کر آگ سرخ کر کے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور انتہائی مضبوط اور پہاڑوں کے برابر جو ہے وہ دیوار اس نے بنا دی، جس پر نہ یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ تو اب یہ ہزاروں فٹ اونچی دیوار اس دور میں اس نے ذوالقرنین نے کیسے بنائی؟ تو اس پر بعض لوگ جو ہے وہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی یا ایسا یعنی کیسے اس نے بنائی ہوگی۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے جس طرح اہرام مصر جو ہے اس دور میں بنا لیے، اور آج تک انسانی عقل دنگ ہے کہ وہ کس طرح اتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ بڑے بڑے پتھر لا کر انتہائی بلند عمارتیں تیار کر لیں۔ تو ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت اور اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور اس کے پاس کیسی ٹیکنالوجی تھی، وہ کس طرح اس نے وہ دیوار بنائی اور کھڑی کی۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یہ علم عطا کیا تھا اور اس نے وہ دیوار جو ہے وہ تیار کی۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں ذوالقرنین جو ہے وہ خود ہر کام میں شریک رہا، کیونکہ اس میں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آتونی تم لے آؤ میرے پاس، افرغ میں ڈالوں علیہ قطرہ اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مزدور ڈالیں، تو وہ خود بھی بنفس نفیس جو ہے وہ اس کام میں شریک رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی عظیم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی کام میں آر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، عظیم سلطنت کا، مشرق و مغرب میں اس کی سلطنت تھی، تو اس کے باوجود
اس نے خود کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کیا، ان لوگوں کی ریکویسٹ کو قبول کیا، ان سے پیسے کی کوئی لالچ نہیں رکھی، خود ان کی مدد کی، انہیں بہت بڑی آزمائش اور فتنے سے بچایا، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، کعبہ کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی کی تعمیر یا خندق کھودنے کا واقعہ ہو، تو آپ ہر جگہ جو ہے بنفس نفیس خود صحابہ کے ساتھ برابر شریک رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ذوالقرنین بھی، اسی طرح دیگر انبیاء کی بھی یہ سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے پر جو ہے وہ اپنی عزت محسوس کرتے تھے اور خود کرتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے بھی یہ عظیم الشان دیوار جو ہے وہ خود تیار کروائی اور اس میں ساتھ جو ہے وہ مزدوروں لیبر کے ساتھ کام کرتے رہے۔ فمستطاعوا، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی، یعنی استطاعت رکھیں گے ان یظہروا کہ وہ سب چڑھیں اس پر، وما اور نہ ہی استطاعوا وہ استطاعت رکھیں گے لہو اس کو نقبہ نقب لگانے کی۔ اب یہاں پر اشارہ ہے یاجوج ماجوج کی طرف کہ اب جو ہے وہ ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب ایسی دیوار بنا دی ہے کہ جس میں اس کو نہ تو اوپر چڑھنے کی استطاعت ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سوراخ وہ کر سکتے ہیں، نہ استطاعت ہے ان کی یاجوج ماجوج، حالانکہ وہ اتنی جو ہے یعنی فتنہ پرور قوم تھی اور ہر جگہ انہوں نے جو ہے فساد پھیلایا ہوا تھا۔ تو اس دیوار کو بنانے کے بعد اب اس دیوار کو عبور کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی قابل غور بات یہ ہے کہ فمستطاعوا اور ومستطاعوا یہاں پر دو لفظ ہیں اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے سین تو عین ہے۔ استطاعت کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، تو پہلا جو ورڈ ہے وہاں پر تا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ تا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ یہاں پر یعنی معنی دونوں کا ایک ہی کیا جائے گا، لیکن اس کے فرق بعض مفسرین یہ کرتے ہیں کہ استطاعوا میں تا جو ہے وہ کم ہے اور وہ تھوڑا ہلکا ورڈ ہے، تو چڑھنے کے لیے تھوڑا کم محنت لگتی ہے، جبکہ نقب لگانے کے لیے زیادہ جو ہے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے نقب کے ساتھ استطاعوا کا لفظ ہے، جبکہ چڑھنے کے ساتھ استطاعوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر قرآن پاک کا لفظ جو ہے وہ پر حکمت ہے، اپنے اندر کوئی ایک معنی رکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے یاجوج ماجوج کو اس دیوار کو نہ عبور کرنے کی نہ اس کے اندر سوراخ کرنے کی کوئی استطاعت تھی۔ قالا اس نے کہا ھذا رحمت، یہ رحمت ہے، من ربی میرے رب کی طرف سے، فائزہ پھر جب آ گیا وعد ربی میرے رب کا وعدہ، جعلہ وہ کر دے گا اس کو دکان ہموار، وکان وعد اور ہے وعدہ ربی میرے رب کا حقا سچا۔ اب یہاں پر ذوالقرنین کی ایک اور عظمت کا اندازہ اس جملے سے ہو رہا ہے کہ اس نے اتنی عظیم دیوار بنائی اور اس کارنامے کو اپنی طرف نسبت دینے کی بجائے وہ اپنے رب کی طرف نسبت دے رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کے یعنی اللہ پر ایمان کا، اللہ سے تعلق کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یا استطاعت اللہ نے مجھے عطا کی تھی۔ اور یہ اس پر جو ہے یعنی دوسری بات وہ ایک اور اس کے عقیدے کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت قرار دے رہا ہے کہ جس کی بدولت لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہوئے ہیں، اور دوسرا اس دیوار کی مضبوطی کے باوجود اس کو لازوال قرار نہیں دے رہا۔ عام طور پر لوگ جو ہے کوئی چیز کو بنا لیں یا ایجاد کر لیں تو وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ذوالقرنین کی شخصیت کا ایک اور عظیم پہلو ہمیں یہ بھی اس آیت میں مل رہا ہے کہ اس نے اس کی دیوار کے لازوال ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اتنی مضبوط دیوار تھی، لوہے کے تختوں سے اور تانبے کے ساتھ اس کو مضبوط کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور زمین کے برابر کر دے گا۔ تو اس سے ذوالقرنین کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ہم نے جو باغ والوں کا قصہ پڑھا تھا، تو اس میں جو کافر تھا اور جو باغ کا مالک تھا، اس کا جو ہے وہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ باغ تو کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ذوالقرنین کا موازنہ اگر اس شخص سے کریں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ مضبوط دیوار بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر مومن اور کافر کی سوچ کا جو ہے وہ فرق واضح ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا
بچہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ذوالقرنین کا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے اس سے آگے قیامت کے متعلق آیات ہیں، قیامت کا منظر کیا ہوگا اور اس وقت لوگ کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہاں پر یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ ہی قیامت کا ذکر، اور یہ بتاتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور سورہ انبیاء کی آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے وہ اتر کے ہر طرف زمین میں وہ پھیل جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ جو ہے وہ پھیل جائیں گے، اور اس کو جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا کو تباہ و برباد کریں گے، کھیتیوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہاں تک کہ اس کے بعد جو ہے ان کو ایک کیڑا ان کی گردن میں پیدا ہوگا، اور اس سے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک بارش ہوگی اور تمام کے تمام جو ہیں یہ زمین پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وہی پاکیزہ ہوا چلائیں گے، اور اس سے وہ سب کے سب جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ پھر کافروں پر عذاب آئے گا۔ یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل قرب قیامت کی علامات ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دوبارہ کھلیں گے، اور ذوالقرنین سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام لیا تھا کہ اس فتنے سے روئے زمین کے لوگوں کو محفوظ کیا، اور وہ تمام کے تمام کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ اور اس پر بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپی اقوام نے دنیا کا ہر کونا چھان مارا ہے، اور اگر یاجوج ماجوج ہوتے یا پہاڑوں میں ایسی بلند لوہے کی اور تانبے کی دیوار ہوتی تو اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جسے چاہے وہ مخفی رکھ لے۔ کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ وہ میدان تیہ میں 40 سال تک وہ گھومتے رہے، صبح وہ نکلتے تھے اور شام کو جب گھومتے گھماتے سفر کرتے واپس اسی جگہ پہنچے ہوتے تھے، اور کوئی انہیں راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ تو جس چیز پر اللہ چاہے پردہ رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ انہیں چھپا لے۔ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود یعنی ایسی سیٹلائٹس ہیں کہ وہ ایک باریک سے باریک موومنٹ کو بھی دیکھ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، قرآن کے ابدی صفحات میں ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے، اور قرب قیامت میں یہ فتنہ جو ہے وہ برپا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو ذوالقرنین کے قصے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار اور قدرت بھی دے تو انسان کو اللہ کی طرف ہی ان تمام چیزوں کو نسبت دینی چاہیے، اور پھر جو انسان کو اسباب دیے گئے ہیں موجود اسباب کو ہی بر وقت اور صحیح استعمال کر کے اپنے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا بر وقت اور صحیح استعمال کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ اور اس قصے کی نسبت اس سے پچھلے قصے کے ساتھ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے بھی سفر کیا تھا، ذوالقرنین کے بھی سفر کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ اور خضر کا سفر جو ہے علم کے حصول کے لیے تھا، جبکہ ذوالقرنین کا سفر جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر ہے۔ تو پہلے علم ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے عمل، یعنی جہاد کی صورت میں عمل ضروری ہے۔ علم اور عمل کا تعلق جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ہے، تو علم ہوگا تو انسان عمل کر سکتا ہے۔ تو ان دو قصوں کی یہ نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔